الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بہت ہی میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مقام کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ امت کے سواد اعظم کا یہی ویو رہا ہے گزشتہ 1400 سالوں سے آج تک۔ کچھ اس سلسلے کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں اب بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں آج، حالانکہ بات کئی جمعوں سے یہیں سے شروع ہوتی ہے تقریباً، کہ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم مردوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ سمجھ میں آئی بات آپ سے؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا سب سے زیادہ کون محبوب ہے آپ کو، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو اگر مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو عائشہ کا باپ، جو رسول اللہ کا محبوب ہو اور رسول اللہ اللہ کے محبوب ہوں، تو اللہ کے محبوب ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، یعنی حضور نبی اکرم محبوب خدا ہیں اور حضرت ابو بکر محبوب رسول ہیں۔ سوچیے آپ، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب جو لگتا ہے، سب سے زیادہ مجھے جس سے مجھے محبت ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور باقی باتیں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں دو باتیں اور عرض کروں گا کہ یہ تو معاملہ حضور کا تھا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ بس نمبر ایک پہ وہی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم کو بحیثیت رسول کیسا مقام دیتے تھے، کیا آپ کا خیال تھا، اس کے بارے میں اب آپ کو عرض کروں گا۔ یعنی ادھر دوسری طرف جائیے، دوسری طرف پلٹیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، جب خلیفہ ہو گئے تو اس سے پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک چھوٹے سے لشکر کا سردار بنا کر، چھوٹے سے لشکر کیوں کہوں، لشکر کا سردار بنا کر فلسطین کی طرف بھیجا تھا، اور رومیوں سے بھی کچھ مقابلہ تھا تو کہ تم جاؤ۔ اور کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہاں ہوئی تھی، تو خاص طور پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو اس جیش کا، اس لشکر کا سردار بنایا، اور حالانکہ وہ ابھی 20 سال کے بھی نہیں تھے۔ اسی درمیان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ ابھی وہ جیش اسامہ، حضرت اسامہ کا لشکر ابھی خندق سے پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا، یعنی بڑا لشکر تھا، خاصا بڑا لشکر تھا، ہلکے ہلکے لوگ جا رہے تھے، اونٹ اور سواریاں ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، وہ تو آگے تھے ظاہر ہے۔ وہ پیچھے والا سب شخص جو ہے ابھی خندق قریبی مدینہ منورہ قریب، آپ کو معلوم ہے کہ کھودی گئی تھی غزوہ خندق
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کھودی گئی تھی جو، تو اس سے ابھی نکلا بھی نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہیں پر ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جو ان کے لشکر میں تھے، ان کے ماتحت تھے، ایک نوجوان کے غلام زادے کے ماتحت تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ لشکر بھیجا تھا، اس کا حکم فرمایا تھا، اس کا فیصلہ کیا تھا، وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد حضرت عمر کو بھیجا اور یہ کہا کہ اس وقت تک ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، خلیفہ رسول بنا دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، خلیفہ بنا دیے گئے ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر کا کیا تعلق تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ تعلق تھا کہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا تھا حضرت عمر کو بعد میں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ہی تو نامینیٹ کیا بعد میں، تو جو رشتہ تھا اس سے اندازہ لگائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ کی ضرورت ہوگی ان کو اس وقت۔ حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہوگی خلیفہ کو، جائیے اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، درمیان میں اور کچھ بہت سے لوگ مل گئے اور کہنے لگے عمر تم ایک بات جو ہے خلیفہ رسول سے کہو کہ یہ جیش اسامہ جو ہے واپس آ جائے اور اس کا لشکر کا سپہ سالار کسی اور کو بنواؤ۔ نمبر ایک، خاص طور سے کچھ انصار بھائی مل گئے، انصار بھائیوں نے یہ کہا کہ اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، حضرت عمر جیسے، تو آپ نے میں نے بتائی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے درمیان وہ ماتحت ہیں اسامہ کے۔ سمجھنا آپ غور کیجیے، یہ اب ذہن میں آیا لوگوں کے، حضور کے بعد، حضور کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، حضور کے بعد یہ ذہنوں میں لوگوں کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے ایسے ہی بات کہہ دی کہ کچھ مجھے یہ لوگ ملے، یہ لوگ ملے، خلیفہ رسول سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے اس وقت خلیفہ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو اس کا سپہ سالار بنا دیا جائے اور یہ لشکر ابھی نہ جائے، کیونکہ یہاں ارتداد ٹوٹ پڑا ہے، ارتداد ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ابھی اگلی بات بتاؤں گا۔ ارتداد یعنی لوگ جو ہیں اسلام سے پھرنے لگے تھے، زکوٰۃ کو منع کر دیا دینے کو، بہت سے لوگوں نے کہا ہم جو ہیں جو پہلے جو ہے جو مسلم تھے، جو ہم نماز و زکوٰۃ دیتے تھے، ہم وہ کچھ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ارتداد کا فتنہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پہنچائی حضرت ابو بکر کو، تو معلوم کیا کہا؟ تیری ماں تجھے روئے عمر، تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اسامہ کو ہٹا کر کسی اور کو بنا دو، جو بھول گیا تو کہ اللہ کے رسول نے اس کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ خدا کی قسم جو کام اللہ کے رسول نے کیا میں وہی کروں گا۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے تھی، انصار میں سے بھی مہاجرین میں سے بھی، کہ لشکر کا سپہ سالار کوئی اور بنے۔ ایک بات ابھی رک جائے، ابھی نہ جائے، حالات درست ہو جائیں تب یہ جائے۔ یہ تو تین باتیں تھیں، اور اس کے لیے سب سے بڑا شخص جو نائب حضرت ابوبکر کا بنے حضرت عمر، ان کے ذریعے سے سفارش کروائی گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ تیری ماں تجھے روئے عمر، تو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے جو کام کیا تھا مجھے اس کے خلاف کروانا چاہتا ہے تو؟ یہ کہا اسے کہتے ہیں سنت۔ سنت تو ہم بھی بہت کہتے رہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کر لو۔ سنت اگر کرنا ہے تو حضرت ابو بکر کی سنت کو سوچو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی باقی صحابہ کرام کی اکثریت یہ سوچ رہی ہے کہ اس وقت ایسا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور سے محبتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، کسی کو شخصی محبت ہوتی ہے، میری آپ سے، رشتہ داروں سے اور لوگوں سے محبت ہے، لیکن رسول اللہ سے، نبی خاتم سے محبت ہونا ایک الگ بات ہے۔
یعنی ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا، وہ محبت اصلی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبتیں میری آپ کی خونی محبتیں ہوتی ہیں، یا کوئی اور کسی غرض کی وجہ سے محبتیں ہوتی ہیں، یہ محبتیں دوسری محبتیں ہیں، سیکنڈری محبتیں ہیں۔ اصلی محبت وہ ہے جو عقیدے کی محبت ہوتی ہے۔ عقیدے کی محبت حضرت ابوبکر نے ثابت کر کے دکھائی کہ یہ ہے رسول اللہ سے محبت۔ یعنی اگر حضور کے محبوب حضرت ابوبکر تھے تو حضرت ابوبکر کے محبوب اللہ کے رسول اللہ، حالانکہ دوست سے پہلے سے، لیکن دوست سے تعلق نہیں ہے یہاں پر، یہاں رسول اللہ سے تعلق ہو رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ، یہ بات ہو رہی ہے، دوست پہلے سے تھے لیکن رسول اللہ سے محبت ہے، یعنی ان کی سنت سے محبت ہے، جو انہوں نے کہا وہی ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا۔ اب دوسری بات سنیے، فتنہ ارتداد پھوٹ پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مدینہ منورہ میں جو نئی یہ خلافت قائم ہوئی ہے بہت کمزور ہے، بہت سے قبیلے عرب کے وہ تھے بدو پہلے سے، ایسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پاور بڑھی، اقتدار بڑھا، تو لوگوں نے ان کی اتباع کرنی، اطاعت کرنا شروع کر دی۔ صرف قرآن خود بھی کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نہ ایمان نہیں لائے ہو، تابع ہو گئے ہو۔ بالکل صحیح کہا تھا نہیں، وہ تابعداری انہوں نے اس کا قلادہ تابعداری کا نکال دیا، اب ہم نہیں کریں گے، بدو تھے وہ، ہم کا نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ اس میں اصلی چیز جو ہے مال کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے۔ ایک گروہ وہ تھا جن کا ہم نماز بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، بس زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا ایک قول یہ ہے کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ کے اونٹوں کی رسی بھی نہیں دی تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اونٹوں کی نکیل بھی نہیں دی تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بکریوں کا بچہ بھی اگر ایک نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کا بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے اگر تو میں جہاد کروں گا۔ تو معلوم آپ کو یہی بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت زبیر ہیں، حضرت آپ کے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے بڑے کبار انصار کے صحابہ کرام ہیں، اور سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، ذرا نرمی برتیے، ذرا نرمی برتیے، حالات درست ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ابھی آپ اتنی بڑی بات نہ کہیے کہ میں جہاد کروں گا، نرمی برتیے۔ تو اس وقت بھی بہت ناراض ہوئے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو انہوں نے بہت کہا کہ تم جاہلیت میں تو بہت طاقتور تھے، آج ڈھیلے پڑ رہے ہو، خدا کی قسم۔ اس کے بعد وہ بات کہی کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی نہیں دیں گے تو میں لڑوں گا ان سے، اور پھر یہ کہا کوئی بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ، اکیلا میں جاؤں گا اور اکیلا لڑوں گا۔ جب دیکھا کہ اکیلے چلے جاؤں گا، اور ایک بار ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا خلیفہ رسول آپ مدینے کے باہر مت جائیے، آپ مدینے کے باہر مت جائیے، آپ یہاں رہیے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ، میں تو ان سے لڑوں گا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس فتنہ ارتداد میں جو دل گردہ دکھایا، جو جرأت دکھائی، جو جسارت دکھائی، جو ایمان دکھایا، جو ایمانی حرارت کا واقعہ جو ظہور پذیر ہوا حضرت ابوبکر کی زبان مبارک سے، آپ کی زندگی مبارک سے، ایسا کوئی کر نہیں سکا، کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے بتایا حضرت عمر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نرمی برتیے ذرا۔ انہوں نے کہا نہ بالکل نہیں نرمی برتوں گا، ذرا سے نہیں برتوں گا، خدا کی قسم۔ اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے تو زکوٰۃ دی تھی اور مجھے نہیں دیں گے، تو میں تو وہی عمل وہی کروں گا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کرتے تھے، اس کم پہ میں راضی ہوں گی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا فتنہ ارتداد کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اتنا سخت فتنہ تھا کہ 70,000 قاری قرہ شہید ہو گئے اس میں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے یہ تو سب حافظ قرآن وہ والے جو بہت بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، اس طریقے میں پڑھتے ہیں جو سنت رسول ہے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، اس کو قرہ کہتے ہیں۔ وہی بالکل وہی ایکسنٹ جو ایکسنٹ پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، آپ جو ہے اس قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں سوچیے۔
تو وہ انہوں نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا. اب دیکھیے وہ پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, جمع تو اللہ کے رسول نے کیا تھا, اس کو ایک کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں لے آئیے, بس یہ کہہ رہے ہیں ہم. تو دوبارہ سے ایک بار ایک پورا یہ آپ کی جو سسٹم تھا, جو طریقہ تھا, اس کو دوبارہ سے کر کے اس کو یعنی جسے کہتے ہیں ٹھوس ثبوتوں پر پھر دوبارہ قائم کر دیے. تو جامع قرآن, پہلے والے جامع قرآن جو ہیں, جو ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر رہے ہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہوا ہے یہ. وہ جو ہے آپ کا یہ والا کارنامہ بھی کسی کا نہیں ہے, یہ کارنامہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بات ختم ہو رہی ہے, میں انشاءاللہ اگر جی چاہتا اور باتیں کہوں, لیکن بہرحال یہیں پر بات میں ختم کر رہا ہوں. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو صحیح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے, اور خاص طور سے اس میں 2 خلیفاؤں کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے, اور خاص طور سے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے, ان کا صحیح مقام کی معرفت نصیب فرما دے اللہ رب کریم میرے اور آپ کے ذہنوں میں, اور ہماری زندگی بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی, سنت پر ایسے دانتوں سے پکڑ کر چلنے کی ہمارے اندر بھی توفیق عنایت فرما دے. اس کا کچھ ذرہ ہمارے اندر عنایت فرما دے, ہماری زندگی بن جائے گی, ہماری آخرت بن جائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.